اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ الاعراف ہم شروع کر چکے، مکی صورت ہے، توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل دیے جانے ہیں مکے میں۔ سورہ الانعام میں یہ دلائل آسمان سے، زمین سے، جانوروں سے، معاشرت سے دیے گئے قریش کی۔ سورہ الاعراف میں یہی دلائل توحید، رسالت و آخرت کے رسولوں کی امتوں سے دیے جائیں گے۔ ابھی ہم تمہید پڑھ رہے ہیں سورہ الاعراف کی، لگ بھگ آیت نمبر 58 تک، 58 تک۔ 59 سے رسولوں کی امتوں کی اللہ تعالیٰ داستان شروع کرے گا، تھوڑی تھوڑی داستان کئی رسولوں کی سنا کے تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات ہوئے وہ ان کا ذکر کرنا شروع کر اللہ تعالیٰ۔ مقصد ایک ہی رہے گا کہ سیکھ لو، رسولوں کے منکرین بچ نہیں سکتے اس دنیا میں بھی، آخرت میں تو جو نبوت کی تعلیم جس نے بھی رد کی، ہم میں سے جس نے بھی، پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، جس نے توحید میں ملاوٹ کی، ہدایت کو ٹھکرایا، آخرت پہ ایمان نہیں رکھا، اس کا انجام اس کے آنکھوں کے سامنے آئے گا۔ لیکن رسولوں کے کیس میں اس دنیا میں جب رسول اللہ بھیج دیتا ہے تو جو قوم انکار کرتی ہے دنیا میں مدح چکتی ہے قیامت کا، اور جو اس کا اقرار کرتے ہیں دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کامیابی کسے کہتے ہیں، سرفرازی کسے کہتے ہیں۔ اسی کا بیان پڑھ رہے ہیں ہم سورہ الاعراف میں۔ یاد کر لیجئے کہ شروع کی آیات میں 2-3 امپورٹنٹ باتیں بہت تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ اس دن جب میزان قائم کر دیا جائے گا، ترازو بالکل حق کے ساتھ، تو صرف کام وہ اعمال آئیں گے جو وزن رکھتے ہوں گے، وہ علم، وہ عمل جو وزن رکھتا ہوگا۔ وزن کیا ہے؟ کہ تمہارا علم اور عمل جہاں تک دین کا تعلق ہے اس تعلیم کے مطابق ہو جو نبیوں نے دی ہے ہمارے، اسے اخلاص کہتے ہیں، اسی کا وزن ہوگا۔ اور جس نے یہ نہیں کیا، دین کو مکمل نظر انداز کیا یا اپنی مرضی کا دین بنایا، گڑھا ہوا دین، اس کا کوئی وزن نہیں ہونے کا اس دن۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ رویہ کیسے آ جاتا ہے، یہ قریش میں غرور کہاں سے آ گیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، تو یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم سے دوبارہ معاملہ شروع کیا تھا کہ یہ بیماری کی جڑ کیا ہے۔ بیماری کی جڑ ہے تکبر، بیماری کی جڑ ہے یہ ان کا حق کے سامنے اپنی انا کو ترجیح دے دینا۔ یہ ایسی بیماری بن جاتی ہے جو جڑیں کاٹ دیتی ہے انسان کے علم کی، انسان کی عمل کی، اور پھر اس کے مستقبل کو تہوبالا کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو نے کہا تھا یاد کرو کہ ہوا کیا تھا کہ ہم نے آدم کو سجدے کا حکم دیا، سب نے کیا، فرشتوں نے، ابلیس نے انکار کیا، اور جب ہم نے اس کو کہا کہ تم اب دھتکارے ہوئے ہو، تم نکالے ہوئے ہو، تو اس نے مہلت مانگ لی۔ مہلت دی تو اس نے کہا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ یا اللہ میں چھوڑوں گا نہیں ان کو، اب جن کی وجہ سے میرا یہ حال ہوا ہے، اس آدم کی وجہ سے میں ثابت کر کے رہوں گا کہ یہ سب کے سب ناشکر ہیں۔ ناشکر صرف میں ہی نہیں ہوں، صرف میں نے ہی تیری ناشکری نہیں کر دی، کہ فرشتے جو مجھ سے برتر مخلوق ہیں وہ تو تیرے حکم کی بجاوری انہوں نے کی، تو نے حکم دیا وہ سجدہ کر لیا انہوں نے آدم کو، جبکہ وہ ایک برتر صنف سے تخلیق کیے گئے ہیں روشنی سے، اور جن تخلیق کیے گئے آگ سے، وہ مٹی سے بنوزے گا نہیں، میں خلقت میں اس سے بہتر ہوں، میں اپنے سے کم کو سجدہ کیوں کروں؟ اللہ نے کہا سجدہ میرے حکم کو کیا جا رہا تھا، یہ تو نے میرے امر کی خلاف ورزی کر دی، یہاں تو خلقت کی بات ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس نے کہا کیا تھا کہ میں اب ثابت کرنے کے لیے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، اور میں ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے ان میں حملہ آور ہوں گا، اور تو دیکھے گا میں ثابت کر دوں گا کہ زیادہ تر یہ ناشکرے ہی ہیں۔ اللہ قرآن میں جگہ جگہ کہے گا اس شیطان کو ہم نے انسان پر چٹکی برابر بھی طاقت نہیں دی، اس کی طاقت صرف ان پہ چلتی ہے جو اس کی سنتے ہیں، جو اس کے پیچھے جاتے ہیں، جو مجھ سے مخلص ہیں، یہ ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا یہ ابلیس اور اس کی ذریت۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بشارت دی ہوئی ہے، گارنٹی دی ہوئی ہے، لیکن کس شرط کے ساتھ؟ کہ تم میرے نبیوں کی تعلیم پہ رہو گے۔ علم اس کا قرآن میں جگمگا رہا ہے، جس کو پڑھنے کی ادنا سی کوشش ہم کرتے ہیں، عمل اس کا جاری و ساری ہے سنت کی شکل میں۔ اسی چیز کا بیان جاری کہ پھر ہوا کیا؟ اس شیطان نے، ابلیس نے جب یہ کہہ دیا کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، تو اس نے پہلا حملہ آدم پہ ہی کرنا، آدم علیہ السلام پہ کیا اس نے حملہ۔ اس کی داستان ہم پڑھ رہے ہیں، ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ اس میں اور ابلیس، آدم میں اور ابلیس میں آخرکار فرق کیا چیز بنی۔ حکم عدولی تو دونوں سے ہو گئی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تو دونوں کر بیٹھے۔ ایک بات یہ ہم پڑھیں گے کہ کتنی بڑی رحمت اس طرح اللہ کے سامنے آ گئی ہمارے۔ اللہ نے تو بھیجنا ہی تھا آدم کو اس دنیا میں، اسے دنیا چلانی تھی، اس نے ابلیس کو اور اس کی ذریت کو دنیا میں بھیجنا ہی تھا تاکہ امتحان ہو سکے، یہ تو اس کا ڈیزائن تھا۔ لیکن وہ عمل کے ذریعے اس کو بروئے کار لا رہا ہے، اپنے علم پہ بروئے کار نہیں لا رہا۔ صرف علم پہ لاتا تو لوگ چیخ چلاتے اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں فیل کیوں کر دیا، ہمارا امتحان لیتا ہم پاس ہو کے دکھاتے۔ اس حجت کو تمام کرنے کے لیے اللہ نے عمل کے لیے دنیا لگائی ہے
کہ تم خود ٹیسٹ دو, تمہاری کاپیاں تمہاری لکھی ہوئی تمہارے سامنے رکھ دیں گے ہم آخرت کے دن, تم کہہ نہیں سکو کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی, کوئی نہیں کہہ سکے گا, وہ قائم بالقسط ہے. پہلی بات. دوسری بات اس نے بتایا کہ تم میں غلطی تو تم سے ہوگی, اب کیا فرق بن جائے گا تم میں اور ابلیس میں, آج ہی ہم پڑھیں گے. دوسری بات ہم پڑھیں گے, بہت ہی امپورٹنٹ ہے, کچھ نوجوان بھی ہمارے ساتھ آج انشاءاللہ شریک ہوں, اللہ تعالیٰ کرے کہ اس آج کی محفل کی برکت سے اس قرآن کی پیاس ایسی ہمارے اندر اجاگر ہو جائے کہ بس یہ کبھی ختم نہ ہو, اس کو پڑھنا, اس کا سیکھنا. آج آپ دیکھیں گے قرآن کیوں میزان ہے, قرآن کیوں فرقان ہے, قرآن کیسے مہمن ہے, یہ آج پتہ چلنے والا ہے ہم کو کہ بچپن سے کچھ باتیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں, یہ قرآن کے اندر اپنی علمی غلطیوں کو ڈال دیا جاتا ہے, بعض اوقات غلطی سے ڈال دیا جاتا ہے. ہم کبھی روایات سے, کبھی سنی سنائی سے, کبھی اسرائیلیات سے, کبھی قصے کہانیوں سے قرآن کے ساتھ کیا کر بیٹھتے ہیں, اور قرآن اپنے مضامین کو کس طرح مؤکد کرتا ہے, کس طرح بیان بتاتا ہے, کس طرح واضح طور پہ بتاتا ہے. ذرا سی غور کرنے کی دیر ہے, ایسی لگتی ہے بات جیسے دیوار پہ بڑی بڑی لکھی ہو. آج تک ہم نے بہت کچھ پڑھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ایسے کیا ہدایت جاری کی گئی تھی جس کی ان سے حکم عدولی ہو گئی. میں نے دوبارہ لٹریچر ریویو کیا, بات شروع کی تورات سے, پھر معاملہ اناجیل تک پہنچا, پھر ہمارے مفسرین کیا کہتے ہیں اس بارے میں, سب آیا. ایک سے ایک بات ہم نے کی ہے, جبکہ قرآن اپنے الفاظ سے ثابت کر دے گا. انہیں سورہ بقرہ میں ہمیں بتایا تھا بات کیا تھی, لیکن اجمالاً بتائی تھی ظاہری طور پہ. آج کھولے گا اس بات کو, اور سورہ طٰہٰ میں 3 جگہ ہی لکھا ہوا ہے, اور کھول کے ایسا بیان کر دے گا کہ ہم خود پکار اٹھیں گے. قرآن ہی اپنی سب سے شاندار, سب سے بہترین, سب سے جامع اور سب سے یقین دلانے والی تفسیر ہے. ذرا غور کرنا پڑتا ہے اس پر, کیپیسٹی بلڈنگ کرنی پڑتی ہے. یہی مقصد ہے ہمارا ان سب محفلوں کو سجانے کا, اللہ قبول کرے. تو یہاں تک ہم نے بات کر لی تھی, انہوں نے کہا تھا میں بیٹھوں گا صراط مستقیم پر, میں ان کو قرآن پہ جلنے نہیں دوں گا, میں ان کو اصلی دین پہ جانے نہیں دوں گا. یہ قرآن کے علم کو چھوڑ کے علم پڑھا کریں گے, اس کو دین سمجھا کریں گے, اس کی محفلیں سجایا کریں گے, اور بولیں گے یہ دین کی محفلیں ہیں, دین کی تعلیم ہو رہی ہے. وہ دین کی تعلیم ہوگی نہیں, کیونکہ قرآن کے مطابق نہ ہوئی تو کیسے ہوگی, ہے تو سر آنکھوں پہ. اسی طرح یہ دین کا عمل گھڑا کریں گے, اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہوا تو سمجھیں گے ہم دین پر ہیں, لیکن میں ان کو اچک کے لے جاؤں گا, کبھی سامنے سے, کبھی پیچھے سے, کبھی دائیں سے, کبھی بائیں سے. اور اس نے کہا تھا تو دیکھے گا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, تیرے زیادہ تر بندے تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے, یہ شکر نہیں کریں گے تو نے تو مجھے ہمیں نبیوں کے ذریعے ہدایت دی ہے, ہم شکر کرنے والے بنے, اس کی طرف لپکیں, یہ اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے, ناشکرہ بن کریں گے. میں اکیلے ہی ناشکرہ نہیں ہوں, سب بھی ہیں. یہ ثابت کرنا چاہتا ہے, یہ چیلنج دیا ہوا ہے اس نے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قال اخرج منہا, نکلو یہاں سے, مذموما مدحورا, تم حقیر بھی اور تم دھتکار دیے گئے. لمن تبع منہم تبعک منہم, جس نے تمہاری پیروی کی, لملأن جہنم منکم اجمعین, میں جہنم کو بھر دوں گا ان سب کے سب سے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, ہم نے بات کر لی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وَيَا آدَمُ اسْكُنْ, اے آدم اب بسو, انت وزوجک, تم بھی اور تمہاری بیوی, الجنہ, اس باغ میں جہاں بسایا گیا ان کو. بعد میں جا کے اللہ یہ بھی کھولے گا باغ کہاں موجود تھا. فکلا, اور تم دونوں کھاؤ, من حیث شئتما, جہاں سے تمہارا دل چاہے. اب دیکھیے ایک حکم عدولی ہو چکی, وہ ابلیس نے کی ہے, سجدے کا حکم دیا تھا, اس نے انکار کر دیا, اللہ کی ہدایت کی خلاف ورزی کر بیٹھا. اب ایک اور ہدایت جاری کی جا رہی ہے, لیکن یہ ہدایت آدم اور حوا کو جاری کی جا رہی ہے. ہم جانتے ہیں ان کی جن سے جوڑا پیدا کیا, کھاؤ پیو جہاں سے تمہارا دل چاہے, من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ, لیکن اس درخت کے قریب نہ پھٹک جانا, اس درخت کے قریب نہ پھٹک جانا. فتکونا من الظالمین, کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. فوسوس لہما, ان دونوں کے اندر وسوسہ کس نے ڈالا؟ جس طرح ہم سب جانتے ہیں شیطان وسوسہ کیسے ڈالتا ہے, اس کو الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی, یہ ہمیں محسوس غیر محسوس طریقے بولتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, پتہ چل جاتا ہے ہمیں ہے غلط کام, اسی لیے وسوس کہتے ہیں اس کو. فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سواتہما, کیا وسوسہ ڈالا؟ تاکہ ظاہر کر دے ان میں سے, اس میں سے, ان کی شرمگاہوں میں سے, اس میں سے جو ان سے چھپایا گیا. ما وری عنہما من سواتہما, ان کی شرمگاہوں میں سے وہ چیز ان پہ ظاہر کر دے جو ان پہ چھپائی گئی. یہ دیکھیے ایک لفظ لکھا ہوا ہے قرآن کا. شرمگاہ تو بچے کو 2-3 سال میں پتہ چل جاتی ہے کہ شرمگاہ کیا ہوتی ہے اور اس کا استعمال کیا ہوتا ہے اور کیا وجہ کیوں ملی ہے ہمیں, ہمارے جسم سے فضلے کا اخراج. لیکن بہت ٹائم لگ جاتا ہے بچوں کو معلوم ہونے میں کہ ان شرمگاہوں کا ایک اور بھی استعمال ہے جس سے انسان کی نسل آگے بڑھتی ہے. یہ معلوم ہونے میں بچوں کو ٹائم لگتا ہے. ہم سب کو معلوم ہو گیا لیکن کچھ ٹائم لگا.
لیکن اس کا پہلا استعمال سب کو پتہ چل جاتا ہے، تو دوسرا استعمال بھی اسی میں پوشیدہ ہوتا ہے نا، پتہ چلنے میں ٹائم لگتا ہے. یہ آہستہ آہستہ فطرت ہمیں بتاتی ہے، پھر ماحول ہمیں بتاتا ہے، پھر بڑے میں سمجھاتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہوا آدم اور حوا کے ساتھ؟ ان سے کہا گیا اس درخت کے قریب نہ جانا. یہ ہم سب ایک جانتے ہیں یہ درخت کدھر پایا جاتا ہے. جب ہم بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو کہتے ہیں شجر نسب دکھاؤ. وہ درخت جس سے انسان کی نسل چلتی ہے، وہ درخت جس سے انسان کی نسل چلتی ہے، اس کے استعمال سے دونوں کو منع کر دیا گیا. دراصل یہ بھی کھل کے آ جائے گا سامنے، یہ دیوار پہ لکھی ہوئی بات ہے، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو اس درخت کے پاس نہ جانا، اس کا پھل نہیں کھانا ہے. شجر تناسل، نسل چلانے کا درخت، اس سے منع کر دیا گیا. نہ یہ گندم ہے، نہ یہ سیب ہے، نہ ہی یہ کوئی نالج ہے، نہ ہی کوئی مخفی راز ہیں، نہ یہ ولایت کی چھپی ہوئی تحریکیں ہیں جن سے منع کیا گیا. بتایا گیا ابھی اس کی اجازت نہیں ہے، اللہ دے گا اجازت جب ہوگا یہ کام، ابھی نہیں ہونا. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، ان کی شرمگاہوں میں سے اس چیز کو کھول دیا اس نے جو ان کو نہیں پتا تھی. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا، دیکھیے کیسے کھول رہا ہے اللہ. اور ان سے کیا کہا شیطان نے؟ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع نہیں کیا اس کے قریب جانے سے، سوائے کس لیے؟ ربکما، تمہارے رب نے منع نہیں کیا سوائے اس کے، ان هذه الشجرہ، اس درخت سے تمہیں روکا نہ گیا سوائے الا، سوائے اس کے، ان تکون ملکین، کہ تم کہیں اس کے استعمال کے بعد فرشتے نہ بن جاؤ، کیونکہ فرشتے تو فنا ہوں گے نہیں، وہ تو جب فنا ہوں گے قیامت میں اللہ ان کو فنا کرے گا. انسان تو آدم مٹی سے بنا ہے تو فنا ہو جائے گا، اس کو اگر باقی رہنا ہے تو جب تک اس کی نسل نہ چلے وہ باقی نہیں رہ سکتا. آدم تو چلے گئے، دنیا تشریف لے گئے، حوا بھی دنیا تشریف لے گئیں. کس طرح موجود ہے ہم سب کی صورت میں؟ کیونکہ نسل آگے بڑھنا شروع ہو گئی، اور انسان کی نسل تو صرف ایک ہی طرح بڑھتی ہے آگے. تو پتہ اس نے یہی سچ یہاں تک ٹھیک کہا اس نے، دیکھو تم تو فنا ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم فرشتوں جیسے بن جاؤ. ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ رہنے والے بنو. اب تو ہمیشہ رہنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اس درخت کا پھل چھکنا ہے تمہیں، ورنہ تم ہمیشہ نہیں رہ سکتے. دیکھیں کس طرح کھول دیا قرآن نے معاملے کو. ہم سب بیٹھے ہوئے آدم کی اولاد، نہ وہ سلسلہ چلتا نہ ہم بیٹھے ہوتے. اللہ نے چلانا تھا سلسلہ، اس وقت منع کیا تھا امتحان کی غرض سے، اور وہ سبق دینے کی غرض سے جو سبق آ رہا ہے آگے. سب کچھ کرنا ہے، اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا. شیطان نے کیا کہا؟ ارے جاؤ اس درخت کو، اس کے پھل کو کھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم فرشتے بن جاؤ یا تم ہمیشہ رہو، ایک ہی طریقہ ہے، یہ کام کرنا ہے. نہیں مانے وہ. کیسے پتہ چلا نہیں مانے؟ دیکھیے کیا لفظ آ رہا ہے، وَقَاسَمَهُمَا. جب وہ سیدھی بات نہیں مانے تو اس نے کیا کرنا شروع کیا؟ قسمیں کھانا شروع کی شیطان نے. وَقَاسَمَهُمَا، یہ سارے ہما اس لیے آ رہے ہیں کہ دو لوگ ہیں. عربی میں ایک بھی ہوتا ہے، دو بھی ہوتا ہے، دو سے زیادہ بھی ہوتے ہیں. تلکما، یہ سارے جو آ رہے ہیں، یہ جو سامنے کھڑے ہیں دو لوگ، ان کے لیے صیغے آ رہے ہیں. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تمہیں نصیحت کرنے والے میں سے ہوں، صحیح بات بتانے والے میں سے ہوں. قسمیں کھائی اس نے. اب جب اتنے وسوسے ڈالے اور ایسی دل لگی بات کر دی، ان کو پتا تو تھا کہ میں مٹی سے بنا ہوں، میں تو فنا ہو جانے والا ہوں، جہاں سے پتہ چل رہا ہے. ان کو پتا تھا بات تو یہ ٹھیک ہے، یہ بس وسوسہ ڈال کے برگلا لیا کہ حکومت دولی ہو جائے گی. وہ غلطی ان سے ہو گئی. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، اور پھسلا کے چھوڑا ان کو دھوکے سے ان کو بھٹکا دیا اس نے اس بارے میں. فلما، پھر فا کا مطلب فوری طور پہ کچھ کام ہو جانا. فلما ذاق الشجرہ، ذائقہ بھی کہتے ہیں، ذاق الشجرۃ، جیسی چکھا انہوں نے، شجرہ مطلب اس شجر کے پھل کو، بدت لہما، کیا کھل گیا ان پہ؟ سوآتہما، ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں. ان کی شرمگاہوں کا یہ استعمال ان پہ کھل گیا جس سے ان کو روکا گیا تھا. وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور کیا لگے؟ جیسے ہم سب جانتے ہیں اس عمل کے فوراً بعد احساس بھی ہو گیا کہ غلطی ہم سے ہو گئی. فوراً انہوں نے کیا کیا کہ اس باغ کے پتوں سے اپنی شرمگاہیں ڈھانپنا شروع کر دی. یہ ہم سب جانتے ہیں غلطی کے احساس کے بعد جو کیفیت انسان کی ہو سکتی ہے، وہی ان کے ساتھ ہوا. یہ کام کر تو بیٹھے لیکن فوراً پھر اپنی شرمگاہوں کو چھپانے بھی لگے. من ورق الجنہ، باغ کے پتوں سے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ناداہما، ان دونوں کو آواز دی، ربہما، ان کے رب نے، الم انہکما ان تلکما الشجرہ، میں نے تمہیں روکا نہیں تھا اس درخت کے پاس جانے کے لیے. وَاقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا عدو، ہم بھی کہتے ہیں دشمن، مبین، کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو یہ کرنے سے پہلے بھی روک سکتا تھا. دیکھیں سب کیسا کھول کے ہمارے سامنے لا رہا ہے.
اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھب سکھانا ہے. ہمارے اللہ نے بات شروع کی ہے بالکل وہاں سے جہاں آدم علیہ السلام موجود ہے, حوا موجود ہے. ان کو پتا تھا ہماری زندگی ہمارا واسطہ پڑنا ہے شیطانی قوتوں سے, ورنہ پھر امتحان کیسے ہوگا. تو سکھایا جا رہا ہے کہ ہوگا کیا, میری ہدایت موجود ہوگی, تمہیں اس پہ عمل کرنا ہے, غلطیوں سے بچنا ہے, لیکن غلطی تم سے پھر بھی ہو جایا کرے گی. یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے, میں کیا دروازہ کھول رہا ہے ہمارے لیے. تو غلطی ہو جائے گی تو تم ہرگز ابلیس والا طریقہ اختیار نہ کرنا, تم آدم والا طریقہ اختیار کرنا. یہ بتانا چاہ رہا ہے اللہ. اس نے ہماری نسل بھی چلانی تھی, اس نے معاملہ قیامت تک بھی لے کے جانا, یہ سب کچھ ہونا تھا. لیکن جس طرح سمجھایا ہے بالکل عملی طور پہ, تاکہ ایک ایک بات ہم پہ نقش ہو جائے کہ ہمیں بتایا کہ آگے ہمیں زندگی گزارنی کیسی ہے. فوراً آواز دی, وناداہما, ناد یعنی پکارنے کو ہم بھی کہتے ہیں, وناداہما ربہما الم انہکما ان تلکم الشجرۃ فاقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. تم سے کہا نہیں تھا کہ یہ اس شجر کے پاس نہیں جانا اور شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. قالا, اب دیکھیے فرق, یہی توجہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی دلائی تھی. ابلیس کیا ہوا, تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ چاہتا تو وہی معافی مانگ لیتا, آواز اس کو بھی دی تھی اللہ نے. اے ابلیس کیا ہوا, تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی؟ اس نے کہا تھا میں خلقت میں اس سے بہتر, میں بنا آگ سے, آدم بنا مٹی سے, میں سجدہ کیوں کروں؟ اس کا جواب یہ تھا. یہی حکومت علی اب دیکھیے آدم علیہ السلام سے ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آواز دی, متنبہ کیا, یہ تم کیا کر بیٹھے؟ تو دیکھیے جواب میں فرق کیا آ رہا ہے. یہ فرق ہے اللہ کی رحمت, اگر ہم اس کو سمجھ لیں. قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ, اے ہمارے رب, ہم نے بہت ظلم کیا اپنے اوپر, ہم ظلم کر بیٹھے. یہ بھی دو کا صیغہ آ رہا ہے, انفسنا, اپنے اوپر بہت ظلم کیا. اگر تو ہمیں اب بخشے نہیں, تو ہمیں معاف نہ کرے, ہم پہ رحم نہ کرے, وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, تو ہم کن میں سے ہو جائیں گے؟ کاف سملیرٹی والا ہے, مماثلت کا. لنکونن, ہم کیسے ہو جائیں گے؟ من الخاسرین, ہم خسارہ لینے والوں میں سے, پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. بس یہ فرق آ گیا. اب معافی مانگ لی. یہ ہے اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی شکل جو اپنی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں. اس کی ہدایت اس کی رحمت ہے, جو اس پہ چلے کیا بات ہے. اس سے بھی بڑی رحمت, غلطی ہو گئی, ہدایت کی موجودگی میں غلطی ہو گئی, زمین سے آسمان تک غلطیاں ہو گئیں, وہ سب معاف کر دے گا. معافی مانگے. جو غلطی پہ ڈٹ گیا وہ ابلیس, جس نے غلطی کا ادراک ہونے پہ معافی مانگ لی, اس کے درجے ہی درجے ہیں اللہ کے پاس. کتنا بڑا درجہ اس آدم کو, جس سے حکومت علی ہو گیا علیہ السلام, اللہ نبوت کے درجے پہ فائز کر دیا اللہ نے. اس سے بڑی رحمت اللہ کی کیا ہوگی؟ یہ کتنا بڑا سبق, کتنی بڑی رحمت اللہ کی سمجھی ہم نے. معافی معافی معافی, موت کا یقین ہونے سے پہلے معافی. آج تک نماز نہیں پڑھی, معافی. آج تک کبھی روزے نہیں رکھے, معافی. دنیا کے بڑے بڑے جرم ہو گئے, معافی. معافی ہے اس کے پاس. بار بار ہم پڑھتے ہیں, ایسی معافی ہے نہ صرف معاف کر دے گا بلکہ غلطیوں کو بھلائیوں میں تبدیل کر کے لکھے گا. یہ ہے اس کی معافی, یہ ہے اس کی رحمت, یہ ہے اس کا غفور اور رحیم ہونا. اس رحمت کو ہم سمجھیں, بھرپور کوشش کریں, ہدایت پہ عمل کرنے کی. غلطی ہو جائے, معافی مانگنے میں دیر نہ لگائیں کبھی. بس جس نے معافی مانگ لی, اس سے بڑی ضرب شیطان کے اوپر کوئی نہیں لگا جا سکتی کہ انسان معافی کے لیے تیار رہے ہر وقت. کچھ بھی ہو گیا معافی. ہاں, بندوں کے حق میں غلطی ہوئی ہے تو معافی بھی ہے اور تلافی بھی ہوگی, حق بھی واپس کرنا پڑے گا. تو دیکھیں کیسے کیسے کھولتا ہے قرآن اپنے آپ کو, کیا کیا باتیں میں بتا رہا ہے. قال اہبطوا, اللہ تعالیٰ نے کہا اترو یہاں سے. یہ اہبطوا ضرور نہیں ہے اوپر سے نیچے اترنا. ہم بھی اکثر کہتے ہیں جاؤ, میں ٹرین میں بیٹھا اور لاہور میں جا اترا. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, جب بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ یہ ہمیں منو سلوا نہیں کھانا, ہمیں تو کچھ دالیں ملیں, سبزیاں ملیں, لہسن ملے, پیاز ملے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا اہبطوا مصر. اچھا اگر ایسا ہی ہے تو نکلو یہاں سے, جاؤ کسی شہر میں بس جاؤ جا کے, یہ سب چیزیں وہاں کھا لینا جا کے. یہ اترنا والا. تو قال اہبطوا, نکلو یہاں سے, اترو یہاں سے. بعضکم لبعض عدو, اب تم ایک دوسرے کے دشمن بن کے رہو گے. کون؟ آدم اور ابلیس اور اس کی ذریت. آدم اور اس کی اولاد اور ابلیس اور اس کی ذریت. جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن بن کے رہو گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ, اب تمہارے لیے یہ زمین ہے ٹھکانہ. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور فی الحال تمہارے لیے یہی تمہاری مال حیات, یہی ہے تمہارے متاع حیات, یہی, اسی میں رہو گے, اسی میں بسو گے, اسی میں کھاؤ گے پیو گے. قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ, اسی میں زندہ رہو گے, یعنی کہ زمین میں. وَفِيهَا تَمُوتُونَ, اسی میں تمہاری موت ہوگی. وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ, اور اسی زمین سے تمہیں دوبارہ نکال لیا جائے گا تاکہ اس دن اعمال کے بدلے تمہیں دیے جائیں. کون سے اعمال؟ جو نبوت کی تعلیم پر مبنی ہوں گے,
علم جس کا قرآن میں، عمل جس کا سنت پہ جاری و ساری اللہ کے لیے کیے جائیں گے تو اخلاص کہلائے گا، اس کا ہی وزن ہے۔ غلطی ہو جائے گی، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ زمین سے آسمان تک سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ موت سے پہلے مانگے جائیں۔ ہٹ درمی پہ زندگی گزاری تو یہ بھی اس نے کہا پھر میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے، مجھے کھلنڈرا مت سمجھنا، میں نے دنیا کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی کہ اسٹیج ڈرامہ لگایا آخر میں آ کے کہوں گا جاؤ قاتل تم بھی جنت میں، جاؤ زانی تم بھی جنت میں، جاؤ بہنوں کا حق مارنے والے تم بھی جنت میں، جاؤ دوسروں کی روٹی چھیننے والے، دواؤں میں ملاوٹ کرنے والے تم بھی جنت میں۔ یہ تو پھر کھیل تماشا ہوا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ قائم بالقسط ہے، قیامت میں اس کی رحمت اس کے انصاف کی صورت میں ظاہر ہونی ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے بار بار۔ دنیا میں اس کی رحمت ہے ہدایت کی موجودگی، اور اس سے بڑھ کر رحمت ہے غلطی پہ معافی، یہ ہے رحمت۔ معافی بھی کیسی؟ مکمل معاف، غلطیاں بھی نیکیوں میں کر کے لکھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کیا امپورٹنٹ سبق ہم نے پڑھے، کیسے اپنی بات کو واضح کر کے بتاتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔